باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جو ایصال ثواب ہے اس میں اور کیا کیا طریقے ہے، جیسے صدقۃ الجاریہ اور کوئی اچھا علم سکھا کے جانا اور نیک اولاد جو دعا کرتی، تو اس میں جو کیٹیگرائز کیا گیا ہے کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو سیکھنے کے لیے، لرن کرنے کے لیے ہے، اسی کے بارے میں آج ہم کنٹینیو کریں گے چیپٹر، وہ بھی چیزیں لرن کریں گے کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ایصال ثواب میں آئیں گے۔ تو اب ایصال ثواب کیا ہے کہ ایصال ثواب کے کچھ طریقے، اس کے علاوہ کچھ اور ایسے مختصر طریقے ہیں، مطلب ایسے کچھ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے جو انسان جو فوت ہو گیا اس دنیا میں نہیں ہے اس کو ثواب ملنے والا ہے، کیونکہ اب وہ ایک انسان کیا ہے، محتاج ہے۔ دنیا میں جیسا انسان کو کیا ہے، کھانا چاہیے، ویسے ہی جو انسان اس دنیا سے چلے گیا وہ یہاں کے لوگوں کے لیے وہ محتاج رہتا، مطلب کوئی دعا کرتے اور آن گوئنگ کوئی چیریٹی کرتے تو وہ اس کے لیے ویٹ کرتا۔ تو لیکن وہ جو شخص اگر کوئی اچھے کام کر کے گیا، کوئی اچھا علم سکھا کے گیا، تو وہ کیا ہے، وہ بینیفیشل نالج، بینیفیشل علم ہے، یا جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے کہ کوئی کنواں کھدانا یا کوئی خیر کا کام کرنا یا ٹری پلانٹ کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، کاریہ خیر میں ہی آ جاتے۔ لیکن اب جب بات ہو رہی کہ اس جو کتاب میں بتایا گیا ہے کہ نیکسٹ تھنگ کیا مینشن کی گئی ہے اس میں، کہ قرضہ چکانا۔ قرضہ چکانا کیا ہے، جو ڈیسیز پرسن ہے، اب اس کی ڈیتھ ہو گئی، ڈیتھ کے بعد جو اس کے میت کے جو رشتہ دار ہے وہ اناؤنس کریں گے کہ اس کے اوپر جو قرضہ ہے کتنا قرضہ ہے، اگر اس کے اوپر قرضہ نہیں ہے تو آپ اور کاریہ خیر میں اس کو سپینڈ کر سکتے، اس کا اگر مال ہے، اگر مال نہیں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ سمجھیے کہ جو پرسن کی ڈیتھ ہو گئی لیکن اس کے پاس کچھ اس کا منی بھی تھا اور وہ مال آپ کاریہ خیر میں لگانا چاہ رہے ہیں، لیکن پہلے میک شور کرنا ہے جو پرسن کی ڈیتھ ہوئی اس کے اوپر کہیں قرضہ تو نہیں ہے، تو وہ ادا کرنا۔ اگر سمجھیے کہ پرسن جس کی ڈیتھ ہوئی اس کے پاس کچھ بھی منی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، کمپلیٹلی اس کے پاس زیرو ہے، تو اب جو رشتہ دار ہے وہ میک شور کریں گے کہ وہ ڈیسیز پرسن کے لیے ادائیگی کریں گے جو بھی قرضہ ہے، کیونکہ ایک نا جو ڈیتھ پرسن کے لیے کیا ہے، وہ محتاج ہو گیا، وہ مطلق ہو جاتی اس کی باڈی، مطلب ایسا رہتا کہ اس کو جب تک قرضہ ادا نہیں ہوتا تو کوشش کرنا چاہیے، اور صحابہ اکرام بھی اسی طرح سے کوشش کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس کراتے تھے اور وہ ادا کیا جاتا۔ تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ پھر حج کے جو اگر سمجھے کہ جو پرسن کی ڈیتھ ہو گئی، وہ سوچ رہا تھا کہ حج پہ جانا، اس کی نیت تھی، اور یہ بات ہو رہی فرض حج کی، مطلب وہ پرسن کا حج نہیں ہوا، دس از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ نفل اور حج کرنا، وہ اس کی بات نہیں ہو رہی، اس کے اوپر جو فرض حج تھا اگر وہ نہیں کیا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ حج کرے، تو اس کے لیے کیا کریں گے، جو آلریڈی رشتہ داروں میں سے، اولاد میں سے جو آلریڈی حج کر لیے وہ حج بدل کر سکتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو انسان کی ڈیتھ ہو گئی اس شخص کے لیے، اس کو کہتے ہیں حج بدل۔ لیکن اس میں کیا ہے شرط، کہ وہ خود، چاہے اولاد ہو، بھائی بہن ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنا حج خود کر لے، then you can do for the deceased person۔ اور اس میں نا کوئی بھی ہو سکتے، جیسا کہ میں دیکھی میرے حج کے گروپ میں کچھ سسٹرز آئے تھے، کچھ بردرز تھے، وہ بہت اولڈ تھے، مے بی 65-70 تھے، لیکن وہ اپنے پیرنٹ کا، کوئی اپنے مدر کے لیے کرنے آئے تھے، کوئی اپنے فادر کے لیے، تو ویسا بھی کر سکتے۔ تو ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اچھا اب یہ ایک ایج ہو گئی، تو آپ سوچئے وہ ایج میں وہ انویسٹمنٹ اپنے پیرنٹس کے لیے اس طریقے سے کوئی انسان، اتنی محبت اور اتنی تعظیم رہتی نا، تبھی یہ انسان یہ نیکی کر سکتا۔ یہ نیکی اتنی آسان نہیں ہے، آپ سوچئے وہ ایج میں آپ جا کے حج کرنا، اور آپ جانتے ہیں جو آپ لوگ آلریڈی الحمدللہ بہت سارے لوگ حج کر چکے ہیں، تو حج میں کتنی زیادہ
آپ کی انرجی لگتی، محنت لگتی، تو آسان تھوڑی ہے، آسان نہیں ہے. تو وہی چیز یہاں پر ہم کو یاد رکھنا ہے. اور پھر آگے اور کیا کیا چیزیں ہیں، جیسے کہ ہم ٹریز پلانٹ کرنے کی بات ہو رہی اور دوسرے کاریہ خیر کی بات ہو رہی، ویسی جب کاریہ خیر کی بات ہوتی تو اس میں بہت سارے چیزیں ہو سکتے. تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ میک شور کرنا ہے جو قرضے کی بات ہے وہ امپورٹنٹ ہے. باقی کے چیزیں تو چلتے رہتے، لیکن قرضہ امپورٹنٹ ہے، حج کا امپورٹنٹ ہے. اگر سمجھے کہ ڈیسیز پرسن کے کچھ روزے رہ گئے تو اب کیا کریں گے، وہ میک شور کریں گے کہ اس کے روزے بچے ہوئے، سمجھیے کہ وہ روزے رہنے کی عادت تھی یا فدیہ دے دیے تو بھی اوکے ہے. لیکن اگر ان کی عادت تھی، ان کی اتنی بیماری نہیں تھی طویل، یا ان کی صحت اس قدر خراب نہیں تھی، فار ایگزامپل سمجھیے کہ وہ پرسن، جس پرسن کی ڈیتھ ہوئی، وہ پرسن کی سمجھیے کہ ہیلتھ اچھی تھی اور وہ روزے رکھتے تھے، اور ان کی نیت تھی اب رمضان میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ادر دین رمضان جو بھی ہے، اب وہ جو رمضان گزرا اور وہ چاہتے تھے کہ میں روزے رکھوں، اور وہ نہیں، اور وہ ان کے پر لازم تھا. لیکن جب پرسن جب سک ہے، بیمار ہے، تو اسی وقت جب بیمار ہے تو اس کے لیے کیا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت میں ہے نا، اگر تم سفرنگ یا جو بیمار ہے تو اس کے لیے کیا ہے، آپ فدیہ دے سکتے، فدیہ دے سکتے، تو وہ دے سکتے. یا اگر ان کے جو فیملی والے ہیں رکھنا چاہ رہے ہیں روزے تو وہ بھی رکھ سکتے. لیکن ایک بات میں کلیئر کروں آگے بڑھنے سے پہلے، کوئی نماز کی ادائیگی کرنے کی کوئی حدیث یا کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ جو انسان فوت ہو گیا اس کے جو نمازیں بچے ہوئے ہیں تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہ نمازیں ادا کرنے کے لیے فلاں بابا جی کو ہم اتنا منی دے دیں گے اور فلاں بابا جی اتنی نماز پڑھ لیں گے. ویسا کچھ بھی قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے. تو وہ بات کا ہم خیال رکھنا چاہیے. کچھ لوگ بولتے کہ ہم یہاں پر اتنے پیسے دے دیے اور وہ شخص ہمارے جو ڈیسیز پرسن ہے ہی یا شی کے لیے وہ نماز ادائیگی کریں گے. نہیں، روزوں کا کیا ہے، جو بھی چھٹے ہوئے روزے ہیں رکھنا ہے، لیکن جب ان کی عادت تھی رہنے کی، لیکن بیمار تھے تو جب بھی آپ فدیہ دے دیے، لیکن وہ ان کی عادت تھی تو وہ ان کی بیٹے بیٹیاں یا جو بھی ان کے چلڈرن ہیں وہ روزے رکھیں گے، یا ان کی وائف ہے، اسپاؤس ہے، وائس ورسا، بٹ ناٹ فار دا نماز. اور حج کا بھی آلریڈی حج کر چکے، پھر نفیل حج کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی ہے، فرض حج کی بات ہو رہی. اور جو بھی ان کی، اب سمجھیے کہ ان کی کوئی عادت تھی، کوئی پور پیپل کو ہیلپ کرتے تھے، کوئی چیز بھی تھی، وہ بھی آپ کر سکتے. ایصال ثواب کے لیے میت کی طرف سے قربانی کرنے کی دلیل بھی ہمیں ایک حدیث مبارک سے ملتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو دو موٹے بڑے لمبے سینگ والے کالے اور سفید رنگ موٹے سے خرید لیتے، جو بھی دمبے ہے، بکرے ہے، ایک اپنی امت کے لیے اور ہر اس شخص کی طرف سے جو اللہ کو اکیلا سمجھتا ہے، مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو ایک مانتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو اقرار کرتا ہے. اور دوسرا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرتے، مطلب آل مطلب فیملی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی. تو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. تو پہلی بات یہاں معلوم ہوتی ہے کہ جس نے توحید کا اور رسالت کا اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو گیا، فرسٹ اینڈ فارموسٹ. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کتنا اختلاف کرتے ہوئے بھی بشرط یہ ہے کہ اس درجے کیفیت تک پہنچو. جو دوسری بات یہ کہ امت میں اس وقت مسلمان کے علاوہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مسلمان ہو کر وفات پا چکے، تو وہ تمام مسلمان بھی جو اس میں پیدا ہوئے تو ان کے لیے. تو یہاں پر نہ صرف یہ ایک چیز ملتی ہے، لیکن اس کے بارے میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. کچھ بولتے ہیں کہ جو پرسن جو ڈیسیزڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کے نام سے نہیں دینا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کچھ لوگ بولتے ہیں جب ایٹ دا ٹائم آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، پوری امت کے طرف سے اینڈ آلسو ون فار دا فیملی. تو یہاں پر لیکن بات کیا ہوئی، جو توحید کا اقرار کیے
تو آتھینٹک نریشن سے یہ بات نہیں ملتی کہ ڈیسیز پرسن کے لیے آپ دے سکتے، لیکن گنجائش ہے، کیونکہ یہ حدیث میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے پھر سے میں آپ کو دہرا دیتی ہوں. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 موٹے بڑے لمبے سنگ کے دمبے دیتے، اور کون سا بھی رنگ ہو سکتا، سفید یا کالا، ایک اپنی امت کے ہر شخص کی طرف سے جو اللہ کو اکیلے مانے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرا اپنی فیملی کی طرف سے ذبح کرتے. تو یہ 2 تھنگس اس میں مینشن کیے. اب لیکن اختلاف کہاں پر ہوتا، جب لوگ بولتے کہ نہیں ہم یہ ایک ٹریڈیشنل فالو کر رہے تھے، وہ ٹریڈیشنل فالو کرنا چاہتے. ٹریڈیشنل وے اور سنت جو شریعت ہے، 2 ڈفرینٹ تھنگس ہے. شریعت میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن فقہ کے بارے میں جو ڈیٹیل آتا اس میں کیا ہے، علماء ڈیسائیڈ کرتے کہ ہاں یہ چیز ایسا ہے، اس حدیث سے یہ بات نکلتی تو وہ کلیئر ہو جاتی. تو یہ کلاس فقہ کی نہیں ہے، جہاں پر حدیث ہے میں وہ بیان کر دے رہی ہوں، جہاں پر نہیں ہے میں بتا دے رہی ہوں. میت کے ایصال ثواب کے لیے اس طرح سے صدقہ خیرات کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے. تو ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے والد اچانک فوت ہو گئے اور کوئی وصیت نہ کر سکے، میرا گمان ہے کہ اگر وہ بول سکتے تو صدقہ کرنے کو کہتے، کیا اب میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو اجر ملے گا اور ساتھ ساتھ کیا مجھے بھی ان کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو پھر اس نے اپنے والد کی طرف سے صدقہ کیا. تو یہاں پر کیا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، جو شخص فوت ہو گیا اور وہ وصیت نہیں کر کے گیا تھا، تو ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے پوچھا کیا میں، ان کی عادت تھی بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے تو میں صدقہ کروں، تو بتایا کہ ہاں تم صدقہ کرو، تو کیا اس کا اجر مجھے ملیں گا؟ تو کیا بتایا گیا، یس آپ کو اس کا اجر ملیں گا. اور دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ثواب کے لیے جو شخص اس دنیا میں نہیں ہے حریص ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بھی ایک دن قبر میں لیٹنے والے ہیں اور یہ چیزیں سکھا کے جانا ہے. سیدنا عبداللہ اپنے والد کی غیر موجودگی میں وفات پائے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدہ فوت ہو گئی. اب یہاں پر کیا ہے، پہلے کے اس میں کیا تھا، والد صاحب کا تھا، اب یہاں پر والدہ ہے، کوئی اپنے والدہ کے بارے میں، اپنی مدر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ فوت ہو گئی، میں اس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور میں موجود نہ تھا، مطلب وہ ایبسنٹ تھے، وہ وہاں پر نہیں تھے، کیا میرے ان کی طرف سے اب صدقہ کرنا کو فائدہ دے گا؟ تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اب میں صدقہ کروں، کچھ فائدہ ان کو پہنچانا. دیکھیے کوئی شخص اپنی جو مدر رہتی یا فادر رہتے بہت ڈیئرسٹ یہ ریلیشن شپ رہتے، یہ کوئی دنیا کی کوئی چیز اس کو توڑ نہیں سکتی اور کوئی محبت کم نہیں کر سکتی. تو وہ ایک اندر جو ایک فیلنگ تھی ان کے اندر، تو وہ پوچھ رہے، تو میں اپنی ماں کے قریب نہیں تھا ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ، تو میں کیا کروں؟ فرمایا ہاں تو کہا کہ تم صدقہ کرو اور جو بھی ان کے جو تم دو گے وہ تم کو بھی اجر ملے گا اور تمہاری والدہ کو. تو یہ بخاری کی روایت ہے. تو مینی ٹائمز ایسا ہوتا کہ پیرنٹس جب فوت ہوتے، اسپیشلی جو اوورسیز میں لوگ بس جاتے، تو اس کے پروز اینڈ کونس ہے. یہ بہت دل کو تکلیف ہونے والی بات رہتی نا، جو ہم چاہتے کہ اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ نہ کچھ ثواب جاریہ کرے. آف کورس دعا کرتے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، چاہے وہ ڈیتھ ہو گئی ان کے پیرنٹس یا الائیو، لیکن یہاں پر ڈیسیز پرسن کی بات ہو رہی، تو ہم کیا چاہتے ان کے لیے صدقہ کرنا. تو صدقے میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ دیٹ صدقے کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے اینڈ آلسو یور ڈیسیز پیرنٹس، اگر فادر مدر دونوں گزر گئے تو وہ بھی نیت رکھے. ہر چیز میں ہم یہ دیکھنا پازیٹیو ایسپیکٹ دیکھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہاں یہ ان کو بھی اچھا اس کا اجر ملے گا اور تم کو. اور بہت سارے لوگ جاتے اپنے پیرنٹس کے لیے عمرہ کرتے، کیونکہ وہ ان کو فائدہ پہنچنے والی چیز ہے.
اب لوگ دنیا میں تحفے دیتے نا ایک دوسرے کو، یہ گفٹ ہے، پھر ریٹرن گفٹ ہے، گفٹ دیے تو بھی گلے شکوے، نہیں دیے تو بھی، لیکن یہ ایسا گفٹ ہے جو وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہے کہ ایک حدیث میں آتا ایک شخص کے درجے بلند ہوتے تو بولتے کہ یا اللہ میرے اسے درجے بلند ہو رہے، تو فرماتے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی ہے، اس وجہ سے تمہارے درجے بلند ہو رہے۔ آز بن ویل سمی نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کرے۔ ان کے بیٹے شام نے 50 غلام آزاد کر دیے۔ ان کے دوسرے بیٹے عمر نے باقی غلام آزاد کر دیے۔ اب یہاں پر انہوں نے سوچا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ دریافت فرمائے، مطلب ویریفائی کرے انہوں کہ میرے بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیے، اب میرے ذمے 50 باقی ہے، کیا میں اپنے والدہ کی طرف سے یہ ادا کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان تھے پھر تم چاہے اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، صدقہ کرو یا حج کرو، وہ سب کا اجر اسے مل جائے گا۔ But what is the most important thing? If that deceased person is a Muslim. تو یہ بات کا یاد رکھیے کیونکہ ہم یہ جب چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام when he was making دعا تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو forbid کرے کہ جو غیر صالح ہے، مشرک ہے، اس کے لیے دعا نہیں کرنا ہے۔ اعمال کا محاسبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص سے اس طرح سے محاسبہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی وکالت اور نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر کیا ہے محاسبہ؟ مطلب ہم اپنے آپ کا دیکھنا کہ کیا ہونے والا ہے، وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال کے سوائے کوئی اور نظر نہ آئے گا، پھر وہ بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی سوائے اپنے ان اعمال کے کسی اور چیز نظر نہیں آئے گی، تو وہ جہنم کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ تو اے لوگو آگ سے بچو، اپنی فکر کرو، خواہ ایک کھجور کا آدھا حصہ تمہارے پاس ہو تو اس کو صدقے میں دے دو، متفقن علیہ کی یہ روایت ہے۔ تو یہاں پر کیا لرن کرے کہ ہمارے اعمال ہی ہمارے ساتھ جانے والے ہیں، کوئی کتنا بھی بڑا آپ اماؤنٹ کا آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہو، ڈیبٹ کارڈ ہو، کچھ بھی ایکسپینسو چیز ہو، ٹریجر ہو، بڑے بڑے چیزیں ہیں، لیکن یو آر ناٹ گونو ٹیک دیٹ ود یو، اونلی یو گونو ٹیک گڈ ڈیڈس اور بیڈ ڈیڈس، اور ہم بیڈ ڈیڈس نہیں ٹیک کرنا چاہتے کیونکہ وہ خسارہ ہونے والا ہے۔ ابھی آپ سورۃ الملک سن رہے تھے، سورۃ الملک کیا کرتا؟ آپ کو قبر کے عذاب سے بچاتا، اور یقینی کیفیت ہونی چاہیے کہ سورہ ملک مجھے کسی حال میں بچانے والا ہے۔ بٹ واٹ از دا کی تھنگ؟ آپ کو کنسسٹنسی ہونا چاہیے، اٹ از لائک اے ڈیلی روٹین، آپ کو روز پڑھنا ہے۔ اور آپ جب کوئی چیز آپ روز پڑھتے تو کیا ہوتا؟ جیسے گھر کا ایڈریس ہے، آپ کو ایڈریس یاد ہے منہ زبانی، جب چھوٹے بچے رہتے ہر چیز سکھاتے، تو ویسے ہی جیسا ایک ایج کے بعد کیا ہے بڑھاپا بھی اٹس لائک اے بچپنا، تو چاہے وہ کوئی بھی ایج ہو، جب ہم ایک چیز بار بار دہراتے تو کیا ہوتا؟ وہ ہمارے مائنڈ میں لاک ہو جاتا، سیف ہو جاتا، اینڈ دیٹ از فار دا آخرہ بینک۔ جو سورۃ الملک ہے وہ خبر کے عذاب سے بچانے والا ہے، ویسے ہی گڈ ڈیڈز بھی ہمارے لیے سیف کر کے رکھنا ہے، پروٹیکٹ کر کے رکھنے کا ہے۔ اب جو ایک ہم کتاب کر رہے ہیں وہ کتاب کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن کے جو فضیلت ہے اور ہدایت دینے والی کتاب ہے یہ۔ تو اب قرآن کے بارے میں جو حدیثیں ہیں اس میں اتنے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، ہدایت دینے والی کتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہے، اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6228۔ تو اس کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ اگر اس کو پکڑ لے تو وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ جیسا آپ GPS کو فالو کرتے،
اب جی پی ایس میں بھی آپ بولتے ہیں نہیں فلاں جی پی ایس صحیح نہیں ہے، فلاں ٹھیک ہے، تو ویسے ہی قرآن اور سنت یہ اوتھینٹک ہے، اس کے علاوہ یہ شخص نے کہا، وہ شخص نے کہا، فلاں پیر نے کہا، فلاں انسانوں کی گنجائش نہیں ہے، اللہ سبحان اللہ تعالی کا کلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے۔ تو گھر میں جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یہاں بات ہو رہی تلاوت کی، قرأت القرآن، ریسیٹیشن آف دا قرآن کی بات ہو رہی، تو وہ آسمان والوں کو کیسا نظر آتا؟ جیسے زمین والوں کو ستارے۔ ہم جب باہر جاتے اور دیکھتے تو سٹارز دیکھتے نا، ستارے دیکھتے آسمان پہ، اور خوش بھی ہوتے، اور آسمان کو کتنی بھی دیر دیکھو کتنا اچھا فیل ہوتا۔ تو ویسے ہی جب آپ قرآن ریڈ کر رہے ہیں، ریسائٹ کر رہے ہیں، تو ایسا دکھ رہا کہ جیسے وہ ستارے ہیں۔ اور سٹارز کیا کرتے؟ ایک بیوٹیفیکیشن دیتے، رائٹ؟ آپ کو بہت بیوٹیفائی، آپ کو دیکھنے میں خوبصورت دکھتا، ایڈمائر کرتے، اور کیا دکھاتے؟ راستہ دکھاتے۔ اور آپ کتنے بھی سیڈ ہو، جب آپ اسکائی کو دیکھتے، مون کو دیکھتے اور سٹارز کو دیکھتے، فیل گڈ کرتے، isn't it؟ تو ویسی ہی یہ ہم جب کتاب پڑھ رہے ہیں اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی، تو اس میں صرف فائدے ہی ہے۔ جو ہم ریسیٹیشن کر رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کا فائدہ، دوسرے چیزوں سے بچ جا رہے ہیں جو غیر ضروری چیزیں ہیں، منہ سے الفاظ ادا کر رہے ہیں، تو کتنی اچھی بات ہے۔ جب جس کے زبان پہ قرآن ہے، تو پھر اب ایک چیز ہے، ایک زبان سے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور وہی زبان سے ہم خراب الفاظ کہنا، وہی زبان سے غیبت کرنا، وہی زبان سے گانے گانا۔ اب دیکھیے قرآن اور گانے، میوزک ایک انسان کے اندر نہیں رہ سکتا۔ ہمارے اندر دو دل نہیں ہے، ہمارے اندر ایک دل ہے، اور وہ دل کے اندر ہدایت ہے، اور وہ ہدایت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور یہ قرآن کیا ہے، یہ سارے جو اینٹی وائرسز ہے کیا چیزاں ہیں؟ اب گانے ہیں، میوزک ہے، یا غیر ضروری باتیں ہیں، جو بدتمیزی کے باتیں ہیں، جو ایون خراب طریقے کے باتیں رہتے، جو what do you call شیم لیس ٹاک، وہ بھی ہم کو سننا نہیں ہے۔ جب قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کوشش کر رہے ہیں، تو یہ غیر ضروری چیزوں کو نکالنا ہے۔ اب سوچئے کہ ایک ہارڈ ڈسک ہے، اس میں آپ جب ڈالتے جا رہے ہیں، فار ایگزامپل جسٹ ٹیک دا ایگزامپل آف فون کی کیپیسٹی، ٹھیک ہے، جتنے بھی جی بی ہے آپ نے، جتنا بھی فون کی کیپیسٹی ہے، اب وہ فون میں آپ قرآن ڈالے اور دوسرے چیزیں ڈالے، بڑے بڑے ویڈیوز ہیں جو کہ لغو میں آ جاتے، تو کیپیسٹی فل ہو جاتی، تو ویسی ہی ہارٹ کی کیپیسٹی فل ہو جائیں گی۔ تو کیونکہ ہم اللہ کے خاص بندے بننا چاہ رہے ہیں، تو خاص بندے بننے کے لیے کیا ہے، پری ریکوزٹ کیا ہے؟ ہم قرآن پڑھنا، سمجھنا، اور اس کی تعظیم کیا ہے؟ پھر یہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس کو فاربٹ کرنا ہے، اس کو بگ نو کرنا ہے، اس کو منع کرنا ہے، اپنے آپ پہ نفس الجہاد کرنا ہے، اللہ کے خاص بندے بننا ہے۔ تو اس کا کیا ہے آگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا قرآن والے، وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 215۔ تو یہی بات آپ کو بتانا چاہ رہی تھی بیفور گوئنگ فردر، کہ ہم اللہ کے خاص بندے بننا چاہتے۔ ہم سب چاہتے ہیں نا، اب ایک دوسرے سے ہم محبت کرتے، لیکن کیا چاہتے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایکسکلوسیولی مجھے پوچھے، اور اللہ تعالیٰ پوچھتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی بات سننے والا ہے، 1 to 1۔ ہم انسان ہو سکتا 1 to 1 ایک دوسرے کی بات نہیں سنے، لیکن اللہ کے خاص بندے وہی ہو سکتے جو قرآن والے ہیں۔ تو اہل القرآن، ہم سب جو محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا ہے، پورے اینجل سراؤنڈ کرے ہوئے ہیں، اہل القرآن ہے، قرآن والے ہیں، اور یہ خاص بندے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا ہے، قرآن والے وہی ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو قرآن پڑھنا، سمجھنا، اس کے ساتھ کوشش کرنا ہے جو چیزوں سے قرآن چلے جا رہا۔ قرآن ہم میمورائز کرتے، قرآن ہم ریڈ بھی کرتے، اور قرآن ہم قرأت سے پڑھتے بھی،
ٹرانسلیشن تفسیر پڑھتے، اور ویک میں ہم کتنے بار ملتے اور تفسیر سیکھتے اور حدیثیں سیکھتے، لیکن اس کو پروٹیکشن میں کیوں نہیں ہو رہا، وہ لاک کیوں نہیں ہو رہا، وہ بیٹھ رہا کیوں نہیں؟ کیونکہ جو دوسرے چیزیں ہیں نا اس کے وجہ سے وہ نکل جا رہا، وہ سلپ اوے ہو جا رہا۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کے والدین کے لیے اجر، ہم سب چاہتے کہ والدین کے لیے، جیسا کہ امیڈیٹلی ہم کیا سوچیں گے، اپنے پیرنٹس اینڈ آلسو گرینڈ پیرنٹس، اینڈ آف کورس جو پیرنٹس ہے وہ بھی اپنے آپ کو سوچیں گے کہ دے آر پیرنٹس اینڈ دیئر اون پیرنٹس آلسو، تو دونوں کے لیے بھی آئیں گا یہ، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ غور کرنے والی بات ہے، جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا۔ تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ لوگ بہت آنر سمجھتے، بہت اچھی بات ہے قرآن میمورائز کرا دینا بچوں کو، اور یہ سمجھنا کہ آپ کی اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک تعظیم دینا ہے، آف کورس، بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس، جس نے قرآن پڑھا، سیکھا، اس پر عمل کیا، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ تو کیا ہے ان کے پیرنٹس کو، جس نے قرآن سیکھا، سمجھا اور عمل کیا، دس 3 تھنگس ہے، صرف میمورائز کر لینا نہیں ہے، سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا۔ تو وہ جو بھی بوائے ہے یا گرل ہے، اس کے پیرنٹس کو کیا بول رہے ہیں، ایک آنر دیا جا رہا، ایک تاج پہنا جا رہا، اور جس کی روشنی کیسی ہے، سورج کی روشنی کی طرح ہو، اور اس کے والدین کو ایسی 2 ریشمی حلے۔ اب 2 ریشمی حلے کیا ہے، سمجھے کہ اچھے سے گاؤن سے، چاہے توپ ہے یا کوئی اچھا گاؤن ہے، ریشمی، مطلب جب قرآن میں ہم دیکھتے آیتیں آتے جس میں ریشمی، دبیس ریشمی، بیسٹ آف دا بیسٹ، اگر آپ ریشم خریدنے جائیں نا بہت ایکسپینسو رہتا اور بہت دبیس اور بہت خوبصورت رہتا، تو بہت اچھا اعلیٰ قسم کا پہنایا جائے گا، اور پوری دنیا بھی ان 2 حلوں کی قیمت برابر نہ ہوگی، مطلب پوری ورلڈ میں بھی اگر آپ کرنسی اسپینڈ کر دو اس کے لیے، تو یو کانٹ بائی دیٹ 2 جو اس کے جو حلے ہیں، مطلب چاہے وہ گاؤن ہو یا توپ ہو، دونوں پیرنٹ کی بات ہو رہی، مدر اینڈ فادر دونوں کی بات ہو رہی۔ وہ کہے گا یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا، تو کہا جائے گا تمہارے بچے کی قرآن حاصل کرنے کے وجہ سے۔ صحیح ترغیب اور کی روایت ہے 1434۔ تو یہاں پر کیوں ان کو آنر کیا جا رہا پیرنٹس کو، کیونکہ ان کا بچہ میمورائز کرا، سیکھا، سمجھا، عمل کرا۔ اگر سٹیپ 1 پہ ہی رہے کہ میمورائز کر لیا، دیٹ از ریئلی نائس، کیونکہ قرآن میمورائز کرنا بہت بڑی آنر کی بات ہے۔ بٹ نیکسٹ تھنگ، قرآن میمورائز کر لیے، پھر گانے بھی گا رہے ہیں، پھر اس کی حرمت میں، وہ تعظیم میں نہیں کر رہے، اور نماز کی پابندی نہیں کر رہے، عمل نہیں کر رہے۔ کیا ہے نماز کی پابندی؟ ون آف دا پلر آف اسلام ہے۔ تو یہ اس کی، تو قرآن مجید پڑھنے والوں کے والدین کے لیے اجر ہے یہ۔ تو صرف یہ بات نہیں سوچ کے مطمئن ہو جانا کہ بچے میمورائز کر لیے اور اس سے تاج مل جائیں گا اور حلے مل جائیں گے، آنر ملیں گا، اور آخرت میں سیف ہو جائیں گے۔ اچھی سوچ، اچھی بات ہے، لیکن اس میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے، اس میں عمل کرنے کی بات ہو رہی، سیکھنے کی بات ہے۔ تو لیول 1 پہ میمورائز کر لیے، پھر اس کے بعد ٹرانسلیشن تفسیر پہ جائیے، پھر اس کے بعد عمل کی بات ہو رہی، تو اس کے لیے کمپلیٹ کامیابی ہے، کمپلیٹ ایک پیکیج ہے یہ۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عمل کرنا۔ تو یہیں پر ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔